بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا چوتھے سبق کا پہلا حصہ ہے اور سبق کا نام ہے آلودگی کا زہر، اور آج ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے فعل سے فاعل بنا سکے اور فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکے، یعنی فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت آپ کو آنی چاہیے، اور آج ہم اسی پر توجہ رکھیں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم 3 چیزیں پڑھیں گے اور آگے چل کر ہم مزید اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے۔ آج کی پہلی چیز ہے فعل، دوسری چیز ہے فاعل اور تیسری چیز ہے مفعول۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور ان تینوں کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، فعل سے مراد وہ اسم ہے جس سے کام کو کرنے یا سہنے کا اظہار ہو۔ فعل وہ اسم ہے جس سے کام کو کرنے یا سہنے کا اظہار ہو۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو بہت آسان ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور مفعول، اس کی تعریف آپ کو خود بخود آ گئی، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ چیز یا وہ انسان مفعول کہلاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے 3 چیزیں آ گئی۔ فعل یعنی وہ کام، اس کام کو فعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو وہ کام کر رہا ہے۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ چیز ہے یا چاہے وہ انسان ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور مثال کیا ہے؟ مزدور گھر بنا رہا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، مزدور، گھر، اور ایک ہے بنا رہا ہے یعنی بنانا۔ مزدور یہ فاعل ہے، اس لیے کہ فاعل کی تعریف کیا تھی؟ کام کرنے والا۔ اور گھر بنانے کا کام کون کر رہا ہے؟ مزدور کر رہا ہے، لہذا مزدور ہوگا فاعل۔ دوسرا لفظ ہے گھر۔ اب گھر ہے مفعول۔ گھر کیا ہے؟ مفعول، اس لیے کہ مفعول کی تعریف کیا تھی؟ جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، لہذا گھر پر مزدور کام کر رہا ہے، اس لیے ہم گھر کو مفعول کہیں گے۔ اور بنا رہا ہے، اس میں بنانا یعنی مزدور کا وہ گھر بنانا یا تعمیر کرنا، یہ وہ فعل ہے جو مزدور گھر میں کر رہا ہے، لہذا بنا رہا ہے میں بنانا، یہ ہوگا فعل۔ تو بچوں، آپ نے سیکھ لیا کہ فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ اب ہم فعل، فاعل اور مفعول کی چند مزید اور آسان سی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے اس میں فعل کی فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ کیا مطابقت ہے۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، اسلم نے زید کو مارا۔ اسلم نے زید کو مارا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے اسلم، زید اور مارا۔ یاد رکھیں، اسلم یہ فاعل ہے۔ اسلم کیا ہے؟ فاعل، اس لیے کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، اور اس جملے میں مارنے والا کون ہے؟ اسلم، لہذا اسلم کیا ہوگا؟ فاعل۔ دوسری چیز وہ ہے زید۔ اسلم نے زید کو مارا، یعنی مارنے کا فعل وہ کس پر ہو رہا ہے؟
جی ہاں زید پر، لہذا زید کو ہم کہیں گے مفعول. کیا کہیں گے؟ مفعول. اس لیے کہ مفعول کہتے ہیں اس اسم کو جس پر کام کیا جا رہا ہے. لہذا چونکہ مارنے کا کام زید پر ہو رہا ہے، زید کو ہم کہیں گے کہ زید مفعول ہے. اور وہ فعل کون سا ہے جو اسلم نے زید پر کیا؟ مارا. تو لہذا مارا ہو جائے گا فعل. کتنا آسان تھا. اب دیکھتے ہیں اگلی مثال کو. اگلی مثال میں حسن نے کتاب کھولی. حسن نے کتاب کھولی. اس میں بھی آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گی. حسن جو کہ فاعل ہے اس لیے کہ یہ کام کرنے والا ہے، کتاب کھولنے والا ہے. دوسری چیز ہے کتاب جو کہ مفعول ہے اس لیے کہ کھولنے کا عمل وہ کتاب پر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ مفعول کہلائے گا. اور کھولی یعنی کتاب کھولنے کا جو عمل ہے اسے ہم کہیں گے فعل. کیا کہیں گے اس کو؟ فعل. تیسری مثال ہے عائشہ نے قرآن پڑھا. اس میں عائشہ فاعل ہے. کیوں؟ کہ عائشہ قرآن پڑھنے والی ہے، لہذا عائشہ فاعل ہے. قرآن جس کو پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے کا جو فعل ہے وہ قرآن پر جاری کیا جا رہا ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ مفعول. اور پڑھا یہ فعل ہے. اور آخری مثال آج کی، مالی نے گوڈی کی. اس میں مالی جو کہ گوڈی کرنے والا ہے یہ کیا ہوگا؟ فاعل. اور گوڈی یہ کیا ہوگا؟ فعل. اور اس مثال میں بچوں آپ نے غور کیا کہ مفعول موجود نہیں ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل تو ہوتا ہے لیکن مفعول موجود نہیں ہوتا. تو آپ نے مثالوں کے ذریعے سے فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان بھی کر لی، اور اس سے پہلے ہم نے فعل کی، فاعل کی اور مفعول کی تعریف بھی سیکھ لی. اب چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب میں کچھ سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہر سوال کے نیچے 4 جوابات دیے گئے ہیں. اور یاد رکھیں ان 4 میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے اور ہم نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے اور اپنے ذہن کو بیدار رکھنا ہے تاکہ ان سوالات کو حل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو چلتے ہیں سوالات کی جانب. ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، ناصر کھانا کھاتا ہے. اس فقرے میں فاعل کی نشاندہی کریں. جی ہاں، آپ سوچیں کہ اس جملے میں جو کہ ہے ناصر کھانا کھاتا ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ اور فاعل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ جو کہ کام کرنے والا ہے. اب اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے؟ کھانا کون کھا رہا ہے؟ ناصر. لہذا درست جواب ہوگا ناصر. دوسرا سوال وہ بھی بہت آسان ہے، کھیلنا سے بننے والا اس میں فاعل ہے، یعنی کھیلنا اس سے جو اس میں فاعل ہے وہ کیا ہوگا؟ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کھیلنے والے کو کہتے ہیں کھلاڑی، لہذا یہ اس کا درست جواب ہوگا. تیسرا سوال ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں. اس جملے میں فعل کی نشاندہی کریں، یعنی اس جملے میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ فعل کون سا ہے. پرندے تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پرندے تو فاعل ہیں. ہوا میں یہ بھی فعل نہیں ہے. اڑنا، اڑتے ہیں، اڑنا کیا ہے؟ فعل. لہذا درست جواب ہوگا اڑتے. اگلا سوال ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. اس جملے میں مفعول کون سا ہے؟ ہم نے اس جملے میں مفعول کی تلاش کرنی ہے. اور جملہ کیا ہے؟ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. اس میں مفعول ہے لوگوں، درخت، لگانا یا زیادہ. لوگ تو ہو جائیں گے ہمارے فاعل اس لیے کہ وہ درخت لگانے والے ہیں، اور درخت جو کہ لگائیں گے اور لگانے کا عمل ان پر ہوگا، لہذا ہمارا درست جواب ہوگا درخت. اور آخری سوال ہمارا آج کا ہے، انورل کو کسی تفریحی مقام پر لے جائیں. اس جملے میں اور اس فقرے میں فعل کون سا ہے یہ ہم نے تلاش کرنا ہے. ہمارے سامنے 4 جوابات دیے گئے ہیں، انورل، تفریحی مقام، لے جائیں
یا کسی، انورل تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ یہ نام ہے، تفریحی مقام بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اس کو اس مقام پر لے جائیں، تو لہٰذا لے جائیں یہ ہے اس کا درست جواب، اور آپ نے اس کو منتخب کر لینا ہے۔ اب پیارے بچوں، آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف بھی سیکھی، ہم نے ان میں مطابقت بھی تلاش کر لی اور سیکھ لی، اور ہم نے مل کر بہت اچھی طرح سے سوالات بھی حل کر لیے۔ اب آپ نے اپنے ذہن سے کام لینا ہے اور آپ نے اپنے سمر پیک کو کھولنا ہے، اور سمر پیک سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے جو کہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ہم نے مل کر چند جملوں کو لیا تھا اور اس میں سے فاعل کو، مفعول کو اور فعل کو الگ الگ کیا تھا، اسی طرح آپ نے ان 5 جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور فعل کی، فاعل اور مفعول کی تعریف کو ذہن میں رکھ کر ان جملوں میں سے آپ نے فعل کو، فاعل کو اور مفعول کو الگ الگ کر کے ان خانوں میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ ہر جملے کا فاعل آپ نے یہاں لکھنا ہے، ہر جملے میں اگر مفعول موجود ہے آپ نے اس کو یہاں پر لکھنا ہے، اور ہر جملے کا فعل اگر موجود ہے تو وہ آپ نے ان خانوں میں لکھ دینا ہے، اور آپ نے بہت محنت سے اور بہت غور سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے بچوں، وہ ہے آپ کے سامنے ایک اقتباس موجود ہے، ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو کہ آپ کے سبق ہی سے ہے، آپ نے اس پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں جہاں جہاں فعل آتا ہے، جہاں جہاں فاعل آ رہا ہے اور جہاں جہاں مفعول آ رہا ہے، آپ نے ہر ایک کو مختلف رنگ سے دائرہ لگا کر اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی میں کوئی سوال میں مشکل پیش آتی ہے یا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ یقیناً اپنے گھر کے بڑوں سے، اپنے والدین سے اس میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ خود ان سوالوں کو حل کریں اور اگلے سبق سے پہلے آپ نے تمام گھر کا کام کیا ہو۔ یہ تھا بچوں آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف سیکھ کر ان میں مطابقت پیدا کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا، اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔